السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، آج سے ہم ملفوظات مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ ان کے ملفوظات سنیں گے۔ آپ حضرات کے سامنے میں ان کے ملفوظات پیش کروں گا، خود بھی سنیں اور خود اس پر عمل کریں، اور دوسروں کو بھی سنائیں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین کریں۔ تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی امتوں کی عام حالت یہ رہی ہے کہ جو زمانہ نبوت سے ان کو دوری ہوتی، دینی امور یعنی عبادات وغیرہ اپنی روح اور حقیقت سے خالی ہو کر ان کے ہاں محض رسوم کی حیثیت اختیار کر لیتے تھے، اور ان کی ادائیگی بس ایک پڑی ہوئی رسم کے طور پر ہوتی تھی۔ اس گمراہی اور بے راہ روی کی اصلاح کے لیے پھر دوسرے پیغمبر مبعوث ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے تھے؟ دوسرے پیغمبر کو مبعوث کرتے تھے جو اس رسمی حیثیت کو مٹا کر امتوں کو امور دین کی اصل حقیقتوں اور حقیقی روح شریعت سے آشنا کرتے۔ سب سے آخر میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس وقت کی جن قوموں کا تعلق کسی سماوی دین سے تھا، ان کی حالت بھی یہی تھی کہ ان کے پیغمبروں کی لائی ہوئی شریعت کا جو حصہ ان کے پاس باقی بھی تھا تو اس کی حیثیت بھی بس چند بے روح رسم کے مجموعہ کی تھی۔ انہی کی رسوم کو وہ اصل دین و شریعت سمجھتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسوم کو مٹایا اور اصل دین حقائق اور احکام کی تعلیم دی۔ آگے حضرت فرماتے ہیں کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب اسی بیماری میں مبتلا ہو چکی ہے۔ کس کی بات کر رہے ہیں حضرت؟ اس امت کی۔ اس کی عبادت تک میں یہ رسمیت آ چکی ہے، رسمیت یعنی دکھلاوا، حتیٰ کہ دین کی تعلیم بھی جو اس قسم کی ساری خرابیوں کی اصلاح کا ذریعہ ہونی چاہیے تھی، وہ بھی بہت سی جگہ ایک رسم سی ہی بن گئی ہے۔ لیکن چونکہ سلسلہ نبوت اب ختم کیا جا چکا ہے اور اس قسم کے کاموں کی ذمہ داری امت کے علماء پر رکھ دی گئی ہے۔ کیا فرماتے تھے حضرت؟ اس قسم کے کاموں کی ذمہ داری امت کے علماء پر رکھ دی گئی ہے۔ جو نائبین نبی ہے تو انہی کا یہ فرض ہے کہ وہ اس ضلال و فساد حال کی اصلاح کی طرف خاص طور سے متوجہ ہو، اور اس کا ذریعہ ہے تصحیح نیت، یعنی نیتوں کا صحیح ہونا، کیونکہ اعمال میں رسمیت جب ہی آتی ہے جبکہ ان میں للہیت اور شان عبدیت نہیں رہتی، اور نیت کی تصحیح سے اعمال کا رخ صحیح ہو کر اللہ ہی کی طرف پھر جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف پھر جاتا ہے، اور رسمیت کے بجائے ان میں حقیقت پیدا ہو جاتی ہے، اور ہر کام عبدیت اور خدا پرستی کے جذبے سے ہوتا ہے۔ بالفرض لوگوں کو تصحیح نیت کی طرف متوجہ کر کے ان کے اعمال میں للہیت اور حقیقت پیدا کرنے کی کوشش کرنا علماء امت اور حاملان دین کا اس وقت ایک خاص فریضہ ہے۔ صرف علماء کو نہیں بلکہ دین کے جو اٹھانے والے ہیں، دین کا کام کرنے والے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، وہ بھی کیا کرے؟ لوگوں کو سمجھائے کہ اپنی نیتوں کو کیا کرے؟ درست کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی نیتوں کو درست کرنے کی اور ہمارے اندر للہیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔